بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان حماس اور مصری انٹیلیجنس کے مابین ملاقات، تحریک کے مطالبات کیا ہیں؟ مصر کے شرم الشیخ میں آج شام پیر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے آغاز سے قبل ایک فلسطینی عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک حماس اپنے 6 سرکردہ قیدیوں کی رہائی پر قائم ہے۔ انہوں نے العربیہ الحدیث کو دیے گئے بیان میں واضح کیا کہ حماس مروان البرغوثی، احمد سادات، حسن سلامہ عبداللہ، ابراہیم حامد عبداللہ البرغوثی اور عبدالسعید کی رہائی پر اصرار کر رہی ہے۔ عہدیدار نے اشارہ کیا کہ حماس مذاکرات کے دوران یومیہ 400 ٹرکوں کی شرح سے بڑے پیمانے پر امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور دے گی اور غزہ کے باشندوں کی جنوبی اور شمالی پٹی کے درمیان نقل و حرکت میں آسانی کا بھی مطالبہ کرے گی۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان عالمی خبرنامہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آج کی تازہ خبر، جرمنی میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے خلیجی عرب ریاستوں کے ساتھ گہرے تعاون کا خواہش مند ہے۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان وا ڈے فیہول نے کہا ہے کہ میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور ایران کے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر دینے کی کوششوں کے تدارک کے لیے جرمنی خلیج فارس کی عرب ریاستوں کے ساتھ زیادہ گہرے تعاون کا خواہش مند ہے۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان خبر شام کرتے ہیں۔ شہر قائد کراچی سے گورنر ہاؤس کراچی میں ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام ایک یادگار مشاعرہ ڈاکٹر آصف ریاض کثیر کے اعزاز میں منعقد ہوا، جس کی میزبانی حق پرست گورنر کامران خان ٹیسوری نے کی۔ اس مشاعرے میں چیئرمین MQM پاکستان و وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، سید امین الحق اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ محفل مشاعرہ میں متعدد مشہور شعراء نے اپنے کلام سے حاضرین کے دل موہ لیے اور اردو ادب کے حقیقی ذوق و شوق کو اجاگر کیا۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان سعودی عرب شورا کونسل کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ پارلیمانی تعلقات کو بڑھانے پر زور، سعودی عرب کی شورا کونسل کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد پیر کے روز پاکستان پہنچا تاکہ وہ 2 طرفہ پارلیمانی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ وفد کا یہ دورہ پاکستان و سعودی عرب کے درمیان دیرینہ 2 طرفہ برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں پاکستان و سعودی عرب کے تعلقات میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہوگا اور وہ پارلیمانی شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان کی رہائی کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔ مشتاق احمد خان کو اسرائیلی نصرت فورسز نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری قافلے گلوبل سمود فلوٹیلا سے دیگر افراد کے ہمراہ گرفتار کیا تھا۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان ریاض سیزن لندن میں بھی جلد آ رہا ہے۔ ریاض سیزن 2025 کا باقاعدہ آغاز 10 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے۔ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی الشیخ نے کہا ہے کہ نومبر کے وسط میں ریاض سیزن کی نمائندگی لندن میں بھی کی گئی۔ سیزن کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کی جانب پیش رفت جاری رکھیں گے۔ ریاض سیزن کو عالمی سطح پر متعارف کرانے سے متعلق سوال پر الشیخ نے کہا، اتھارٹی اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ ریاض سیزن کے پروگرام مختلف مقامات پر ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاض سیزن کی ہر برس ریکارڈ اسپانسرشپ ہوتی ہے، جو اس بات کی علامات ہے کہ سیزن سر فہرست ہے۔ اس کی اسپانسرشپ نصف ارب ریال سے بڑھ گئی ہے۔ سیزن کی بعض سرگرمیوں اور پروگرام کے حوالے سے الشیخ کا کہنا تھا، سیزن کے زونز میں سر فہرست بولیوارڈ سٹی اور فیوا ریاض ہے۔ بولیوارڈ ورلڈ رمضان کے بعد تک جاری رہے گا۔